بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی رحم دل اور عدل و انصاف والا تھا۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا اور بادشاہ سلامت دربار میں موجود تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، یہ کون آدمی ہے؟ تو وزیر نے جواب دیا، حضور لگتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی حجت لے کر آپ کے پاس آ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اس کی حاجت ضرور پوری کروں گا۔ چند لمحوں بعد وہ آدمی دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ سلامت کے سامنے عرض کی، بادشاہ سلامت، ہمارے ملک میں کنوارہ حاملہ لڑکیوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، لیکن یہ سب کام کیسے ہو رہا ہے اس کی سمجھ کسی کو بھی نہیں آ رہی، اور وہ لڑکیاں اپنی عزت کے ڈر سے کسی کا نام بھی نہیں لیتی۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا حیران و پریشان ہوا اور اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ اور یہ پتہ لگاؤ کہ ہمارے ملک میں کوئی عجیب و غریب حرکت ہو رہی ہے، چاہے کوئی عام سی ہی کیوں نہ ہو۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے حکم کی تعمیل ضرور ہوگی۔ وزیر دربار سے نکل گیا۔ وزیر اپنے گھوڑے پر گلیوں میں چکر لگا رہا تھا کہ وزیر کی نظر ایک گلی پر پڑی جس میں عورتیں ڈر ڈر کے گزر رہی تھیں۔ وزیر نے اس گلی کے بارے میں ایک راہگیر سے معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ ہمارے شہر کا بہت ہی خاص راستہ ہے جو شہر سے باہر نکلتا ہے۔ اس گلی کے علاوہ شہر میں اور کوئی بھی نکلنے کا راستہ نہیں، اور یہ گلی شہر کے سردار کی ملکیت ہے۔ اس گلی میں اس سردار کی مرضی کے خلاف کوئی بھی نہیں گزر سکتا۔ یہ سن کر وزیر سوچ میں پڑ گیا کہ کنوارہ حاملہ لڑکیوں کا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ یہ سوچتے سوچتے وزیر بادشاہ سلامت کے پاس جا پہنچا اور بادشاہ سلامت کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب بادشاہ نے سنا تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ نوجوان کنواری حاملہ لڑکیوں کا اس گلی سے تعلق ضرور ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک ترکیب نکالی کہ میں رات کو اس گلی سے گزر کر شہر سے باہر جاؤں گا، لیکن ایک نوجوان لڑکی کے روپ میں جاؤں گا۔ وزیر بہت پریشان ہوا، لیکن جب رات ہوئی تو بادشاہ نے نوجوان اور حسین و جمیل لڑکی کی طرح تیار ہو کر وہاں پہنچ گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ جب گلی میں کوئی نہیں ہے تو وہاں سے گزرنے لگا تو دیکھا کہ اس سردار کے کچھ بندے بادشاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ کو ایک نوجوان اور حسین و جمیل لڑکی سمجھ کر پکڑ لیا اور اس سردار کے کمرے میں لے گئے۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا اور سردار کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ سردار کے لوگوں نے بادشاہ سلامت کو سردار کے کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ سردار نے دروازہ بند کیا اور اس لڑکی کے قریب آنے لگا تو اس لڑکی کے روپ میں بادشاہ نے کہا، میں تم سے اپنی رضامندی کے ساتھ پوری رات گزاروں گی، لیکن مجھے تمہیں کچھ سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا بادشاہ نے سوال کیا کہ ہمارے ملک میں نوجوان کنوارہ حاملہ لڑکیوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، کیا اس کے ذمہ دار تم ہو؟ تو اس نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بالکل میں ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ تم یہ کام کتنے دنوں سے کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ کئی سالوں سے کام چل رہا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنا تیسرا اور آخری سوال کیا کہ آج تک تم نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ رات گزاری ہے؟ تو سردار نے غرور بھرے لہجے میں جواب دیا، جتنا تمہارے سر پر بال بھی نہیں ہوں گے۔ وہ سردار بادشاہ کی آواز کو پہچان نہ سکا کیونکہ بادشاہ لڑکیوں کی طرح آواز نکالنے میں ماہر تھا۔ اس کے بعد سردار نے کہا کہ لڑکیوں کے ساتھ میں اتنی ہم بستری کر چکا ہوں جتنا تمہارے سر پر بال نہیں۔ بادشاہ نے جیسے ہی سنا تو اپنا بھیس ہٹا دیا اور اپنے نیام سے تلوار نکالی اور وہیں سردار کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد بادشاہ سلامت کے حکم کے مطابق اس گلی کے اوپر سردار کی لاش 15 دنوں تک لٹکتی رہی۔ اس کے بعد سردار کی لاش کو کتوں نے کھا لیا اور یوں زمین بہت بڑی گندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس ملک کے لوگ اور اس شہر کے لوگ بغیر کسی پریشانی کے اس راستے سے گزرنے لگے اور اس ملک کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو بھی لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ مزیدار کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔